جب امیدوں کا مرکز جو ہے وہ مخلوق ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہر انسان کی ایک برداشت، آپ کو دکھ ملیں گے، آپ 2 دکھ برداشت کریں گے، 5 کریں گے، 10 کریں گے، 20 کریں گے، آخر کیا ہوگی؟ آپ کی برداشت ختم ہوگی، اب پھٹ جائیں گے۔ تو پھٹنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ پہلے پریشانی میں آئے، ٹینشن میں آئے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ کس میں چلے جائیں گے؟ ڈپریشن میں۔ تو اللہ جو یہ ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، ہر وقت بے چینی ہے، اینزائٹی ہے، سٹریس ہے، میں نے ابھی 2-3 مرتبہ یہ بات دہرائی ہے کہ ان باتوں کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام بیماریاں فی سبیل اللہ ملیں گی، مفت ملیں گی جب اللہ کو چھوڑ دو گے، کملی والے کو چھوڑ دو گے، اللہ کا ذکر چھوڑ دو گے، کملی والے پہ درود پڑھنا چھوڑ دو گے، کملی والے سے محبت چھوڑ دو گے، یہ بیماریاں تمہارے گھر میں فی سبیل اللہ آئیں گی، مفت آئیں گی، یہ لینی نہیں پڑتی، یہ خود بخود آئیں گی۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے قلوب کو جو طمانینت ملتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر کے اندر قلوب کے لیے طمانینت ہے، سکون ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہی ختم ہو گیا، اس کو سکون کیسے آئے گا؟ اس کو سکون کیسے آئے گا؟ اس کو تو سکون نہیں آئے گا۔ تو جب سکون نہیں ہے تو اس کی جو سکون نہ ہونے کی جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینزائٹی۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اینزائٹی۔ تو اینزائٹی کا علاج جو سائیکیٹرسٹ ان کے پاس جائیں گے وہ کیا کریں گے؟ آپ کو ٹرینکولائزر دیں گے، سونے والی گولیاں دیں گے، کھائی جاؤ، سوئی جاؤ، تو ساڈے کو آئی جو حکمائی جائیے۔ آپ جا کے کہو گے جی ہاں جی اب مجھے بہتر نیند آ رہی ہے، کچھ آ جاتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ ڈوز کو ڈبل کر دے گا۔ ڈوز کو کیا کرے گا؟ ڈبل کر دے گا، نیند گہری آ جائے گی، صبح بھی سوئے رہو گے، رات کو بھی سوئے رہو گے، صبح بھی کھوتے رہو گے، رات کو بھی کھوتے رہو گے، پھر ایک وقت آئے گا مکمل کھوتے تھی جاؤ گے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو جب ذکر سے دور ہوں گے، جب اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے تو کیا ہوگا؟ غفلت ہوگی۔ جب غفلت ہوگی تو غفلت کس سے ہوتی ہے؟ جب شیاطین مسلط ہوتے ہیں، جب شیاطین مسلط ہوتے ہیں۔ اللہ جب شیاطین مسلط ہوتے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے خون کے اندر دوڑتا ہے۔ تو شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ کی لپیٹ سے۔ وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، جو آگ کی لپیٹ ہے اس سے ہم نے جان کو بنایا ہے۔ تو جب شیطان خون کے اندر دوڑے گا تو شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ کی لپیٹ سے۔ تو غصہ آئے گا، چڑچڑاپن آئے گا، بلڈ پریشر ہائی ہوگا، ٹینشن ہوگی۔ تو کیا ان کا علاج جو ہے کملی والے کے پاس ہے یا اس کا علاج جو ہے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس ہے؟ تو ساری زندگی بھی علاج کرواتے رہو، نفسیاتی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ان کا علاج ایمان کے اندر ہے اور ان کا علاج غلامی رسول کے اندر ہے۔ جب تک حضور کی غلامی میں نہیں آؤ گے، نبی علیہ السلام کے زیر قدم نہیں آؤ گے، سنت مطہرہ کو گلے نہیں لگاؤ گے، مبارک زندگی کو گلے نہیں لگاؤ گے، ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، نہ ڈپریشن ختم ہوگا، نہ ٹینشن ختم ہوگی، نہ سٹریس ختم ہوگا، نہ اینزائٹی ختم ہوگی۔ تو میں نے ابھی کیا بات کہی؟ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کو جو طمانینت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ تو اگر دل بے قرار ہوگا، اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو دل کو کیا آئے گا؟ قرار، اور اگر ذکر نہیں کریں گے تو دل کو کیا آئے گا؟ بے قراری۔ تو بے قراری کو تو اینزائٹی کہتے ہیں، جو اس کی مخالف حالت ہے اسی کو تو اینزائٹی کہتے ہیں۔ تو اس کا علاج تو قرآن بتا رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تم ذکر کرنا شروع کر دے تو اینزائٹی کس میں بدل جائے گی؟ سیٹسفیکشن میں بدل جائے گی۔ اینزائٹی کس میں بدل جائے گی؟ سیٹسفیکشن میں بدل جائے گی۔ اللہ تجھے مطمئن کر دے گا، تیری وہ حالت ختم ہو جائے گی۔ ڈپریشن میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے کہ جب تیری امیدوں کا مرکز ہی اللہ ہوگا تو اللہ معاذ اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جب تیرے سے دھوکہ ہی نہیں ہوگا، تیری امیدوں کا مرکز اللہ ہوگا، تو ہر بات پہ کہے گا توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، میرے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کامیاب کر کے راضی ہے تو میں راضی ہوں، اللہ دبو کے راضی ہے تو میں راضی ہوں، اللہ تیرا کے راضی ہے تو میں
راضی ہوں۔ تو جب تیرا توکل ہی اللہ پہ ہوگا، تیری امید ٹوٹے گی نہیں تو تجھے ٹینشن نہیں ہوگی۔ جب ٹینشن حد سے بڑھے گی نہیں تو ڈپریشن نہیں ہوگا۔ جب ڈپریشن ہی نہیں ہوگا تو تو مریض کیسے بن جائے گا نفسیاتی؟ ساری باتیں سمجھ آ گئی؟ اب میں آخری بات توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا، یہ سارا لب لباب اس کے اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا قبلہ درست ہو جائے گا۔ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ، آپ کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا، طغیانی آئی، سیلاب آیا، تو آپ کے اہل علاقہ جو ہے وہ آپ کے پاس سوالی بن کر آئے کہ بابا جی دعا کرو کہ بند ٹوٹ گیا تو ہم غرق ہو جائیں گے، یعنی دیہات جو ہے سارے کا سارا بہہ جائے گا، اگر دریا کا بند ٹوٹ گیا سب کچھ غرق ہو جائے گا، مال مویشی ہم سب جو ہے وہ پانی کی نظر ہو جائے گے، سیلاب کی نظر ہو جائے گی۔ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے سے نکلے، آپ نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے جاؤ جہاں بند ٹوٹنے کا ڈر ہے، یعنی جو بند کچا ہے وہاں لے جاؤ۔ وہ جو آپ کے اہل علاقہ تھے، یعنی جو دیہاتی تھے، حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے ساتھ لیا، اس بند پہ لے گئے۔ اب انہوں نے اپنے دیہاتیوں نے اپنے ہاتھ میں کدال اور کسیاں پکڑی ہوئی تھی۔ کیا پکڑی تھی؟ کدال اور کسیاں۔ آپ نے ایک نوجوان کو اشارہ کیا کہ یہ کسی مجھے دو، یہ کسی مجھے دو۔ آپ نے وہ کسی لے کے بند توڑنا شروع کر دیا، بند کو توڑنا شروع کر دیا۔ وہ دیہات والے کہنے لگے بابا جی اسی تے بند جڑان آئے ہیں، پکا کران آئے ہیں، تو تسی جڑے نے بھی توڑی آندے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مولا توڑ کے راضی ہے تو دولہ کون ہوتا ہے جوڑنے والا؟ اگر مولا توڑ کے راضی ہے تو دولہ کون ہوتا ہے جوڑنے والا؟ جب مولا توڑ کے راضی ہے تو دولہ بھی توڑ کے راضی ہے۔ جب اس نے توڑنا ہے تو دولہ اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ توڑ دے۔ اللہ تیری امیدوں کو توڑنا چاہتا ہے مسلمان، تو اپنے ہاتھوں سے توڑ کے حضور کے پیچھے آ جا، کملی والے کے پیچھے آ جا، ورنہ اللہ توڑے گا تیری نسلوں کو توڑ دے گا، تیری نسلوں کو برباد کر دے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑیں بڑی سخت ہے۔ اللہ تجھے ایسی لا علاج بیماریوں میں مبتلا کرے گا جس کا دنیا میں زمانے میں علاج نہیں ہوگا۔ اللہ تیری اولاد کو ایسا نافرمان کرے گا، کوئی دعا دارو اثر نہیں کرے گا۔ تو دیکھتا بھی رہے گا کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، تو جلتا بھی رہے گا، تو زندہ بھی ہے لیکن مرتا بھی رہے گا، علاج نہیں ہوگا، علاج نہیں ہوگا۔ تو کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اللہ گھر بیٹھے تجھے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، جبکہ تو نے کوئی خطا نہیں کی۔ کیوں؟ اللہ ناراض ہے، اللہ تیری امیدوں کے مراکز کو توڑ رہا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو تو پھر جیسے تو زندگی گزار رہا گزارتا جا۔ اگر ان تمام اللہ کی پکڑوں سے، ذلتوں سے بچنا چاہتا ہے تو پھر کہہ دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر رب کے سامنے ناک رگڑ دے، رب کے قدموں میں پڑ جا، پاؤں میں پڑ جا، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، جو میں نے کر لیا آج مجھے مضمون سمجھ آ گیا کہ جو میرے اوپر حالات ہیں وہ تو میرے اعمال کی وجہ سے ہیں، میرا قبلہ ہی صحیح نہیں تھا۔ میں نے امیدیں لگائی تھی کہ بچی کا رشتہ کرنے لگے ہیں تو ساس جو ہے وہ اچھی ہو، ہم نے امید لگائی تھی کہ بیٹی کا رشتہ وہاں کرنا ہے جہاں فیملی مختصر ہو، فیملی مختصر ہو۔ بڑا اچھا رشتہ آیا، 4 5 6 بہن بھائی تھے، کہا نہیں یہاں نہیں کرنا، فیملی بڑی ہے، ساڈی کڑی کپڑے دھو دھو کے مر جائے گی، برتن دھو دھو کے مر جائے گی، یہ کام کروائیں گے، یہ کام دیکھیں گے چم دیکھیں گے، کام کم دیکھیں گے چم نہیں دیکھیں گے، ہم نے بیٹی کا نہیں کرنا۔ کہاں کرنا ہے؟ جہاں فیملی مختصر ہوگی ہم وہاں کریں گے۔ ہماری امیدوں کا مرکز کیا بن گیا کہ عزت وہاں ہوگی جہاں فیملی مختصر ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ فیملی مختصر کے اندر تو عزت ہے ہی نہیں، عزت ہے تو کملی والے کی غلامی میں ہے، عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے دوپٹے کے نیچے عزت ہے۔ تو نے عزت ڈھونڈی کہ فیملی، حضرت صاحب کو رشتہ ہے تو بتائیے گا، دلال کو کہا رشتہ ہے تو بتائیے گا، ذرا فیملی مختصر ہو، ساڈی کڑی کو کم نہ کران، ساڈی کڑی کو کم نہ کران۔ ہم نے تو شہزادیوں کی طرح پالی ہے، کون سا باپ اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح نہیں پالتا؟ کون سا باپ نہیں پالتا؟
تو تو جو اپنے گھر میں لے کر آیا ہے وہ کسی کی شہزادی نہیں تھی؟ آج تیری بیٹی جانے لگی ہے تو تو کہتا ہے شہزادیوں کی طرح پالی ہے. جو تیرے گھر میں 35 سال سے کتا بلا کہلا رہی ہے وہ کسی کی شہزادی نہیں تھی؟ اب مکافات عمل کا وقت آ گیا ہے. جو 25 سال تو نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہ قرض لٹانے کا وقت آ گیا ہے. تو نے جو بات کے اوپر طلاق کے تانے دیے، ٹھڈے مار کے گھر سے نکالا، خرچہ لینا جاؤ اپنے بھائیوں سے لے کے آؤ، جہاں اپنے ماں باپ سے لے گیا، تو بھی کتی، تیرا ماں باپ بھی کتا، تیرے پچھلے بھی کتے، تیرے فلانے بھی، یہ سارا کچھ تو نے نہیں کیا. اب لٹانے کا وقت آ گیا ہے. تو نے خود اکاؤنٹ کھولا اپنی بربادی کا، تو نے خود اکاؤنٹ کھولا اپنے نقصان کا، اپنی زندگی کو ویران کرنے کا. تو نے خود اکاؤنٹ کھولا ٹینشن کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا، سٹریس کا. اب اپنے ہاتھوں اکاؤنٹ کھول کے، اب میں بینک الفلاح میں اکاؤنٹ کھولوں تو میں کہوں جی میرا اس میں مال نہیں ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا جی، یہ میرا نہیں ہے. بھائی یہ جہاں سے بھی سٹریس آ رہا ہے، ٹینشن آ رہی ہے، ڈپریشن آ رہا ہے، انزائٹی آ رہی ہے، یہ اکاؤنٹ میں نے کھولے تھے، یہ اکاؤنٹ میں نے کھولے تھے. تو اللہ ان تمام باتوں کی نشاندہی میں نے کی ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی حضرات نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، جب تک فقیر کی ان باتوں کو سمجھو گے نہیں، ڈپریشن کا، انزائٹی کا، سٹریس کا، ہائپر ٹینشن کا دنیا بھر میں کوئی علاج نہیں ہے. جو زندگی ہے دوائیوں پہ چلے گی، دوائیوں پہ چلے گی. پھر ایک وقت آئے گا کمرے میں سو جاؤ گے، سو جاؤ گے. واللہ عالم کلمہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جس کو زندگی میں قرآن پڑھنا نصیب نہ ہوا، اللہ کا ذکر کرنا نصیب نہ ہوا، مسجد میں جا کے نماز پڑھنی نصیب نہ ہوئی، کسی اللہ والے کے پاس جانا نصیب نہ ہوا، ہم اللہ کی رحمت سے امید ہی کر سکتے ہیں، مگر نہ سمجھ نہیں آتی کہ اسے مرتے پر کلمہ نصیب ہو جائے گا. تو اللہ یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جب ان کو ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ دشمن کو بھی نہ لگا، دشمن کو بھی نہ لگا. نہ دنیا رہ جاتی ہے، نہ دین رہ جاتا ہے، نہ دنیا رہ جاتی ہے، نہ آخرت رہ جاتی ہے. تو ان تمام بیماریوں کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے امیدوں کا مرکز دنیا کو بنا لیا. تو امیدوں کا مرکز کس کو بنانا ہے؟ اللہ کو. آج کے بعد جتنے بھی امراض کے حامل لوگ ہیں، یعنی نفسیاتی امراض کے، اور ہم لوگ بھی، ہم کیا کہیں گے؟ اے اللہ تیری رضا پہ راضی، رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا بہت بڑی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. بس اللہ کی رضا پہ راضی ہو جو، پھر کیا ہوگا؟ جو تو مانگے گا اللہ تجھے راضی کرتا جائے گا. بس اللہ ایک بار کہتا تو میرے احکامات پہ، میرے حکموں پہ، میرے فیصلوں پہ راضی ہو جا. جب تو میرے سے راضی ہو جائے گا پھر تو جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، جیسا چاہے گا ویسا ہوگا. پھر تجھے میں کہیں جانے نہیں دیتا. بس پھر تو نے کیا کرنا ہے؟ کسی کے سامنے نہیں رونا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے. جب تو رات کو تنہائی میں لیٹا ہو پھر میں ہوں گا اور تو ہوگا. تو جائے نماز میں آنسو بھی نہ بہانا، ہچکیاں سسکیاں بھی نہ لینا، کوئی سن لے گا، کوئی دیکھ لے گا. جب رات کا آخری پہر ہو تو لحاف کے اندر لیٹا ہو، چادر لی ہو، چادر تانی ہو، بس تنہائی میں تو لحاف کے اوپر سرہانے پہ سر رکھ کے ہچکیاں سسکیاں لیتے جانا، روتے جانا، گناہوں کی معافی مانگتے جانا. ہم دونوں اندر ہی اندر راز و نیاز کرتے جائیں گے. تو مانگتے جانا، میں دیتا جاؤں گا. تجھے میں کہیں جانے نہیں دیتا، کہیں جانے نہیں دیتا. کیوں؟ تو میری رضا پہ راضی ہو گیا ہے. تو اللہ والو جو اپنے آنسو تکیے پہ بہاتے ہیں، مصلے پہ بہاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے بہاتے ہیں، پھر ان کے آنسو زمانہ نہیں دیکھتا، پھر ان کے آنسو زمانہ نہیں دیکھتا. اللہ ان کو کسی غیر کے پاس ان آنکھوں کو رونے نہیں دیتا. اور جو غیروں کے سامنے اللہ کی ذکر کی تذلیل، حضور کی مبارک زندگی کی تذلیل کو کرتے ہیں، پھر اللہ تنہائیوں میں بھی رلاتا ہے اور اللہ بازاروں میں بھی رلاتا ہے، اللہ جلوت میں بھی رلاتا ہے، اللہ خلوت میں بھی رلاتا ہے. تو ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنا مرکز کس کو بنانا ہے؟ امام کس کو بنانا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. راج کس کا؟ اللہ کا. رواج کس کا چلے گا؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کملی والے کا. اللہ بولو جب یہ بات دل میں اتر جائے گی کہ یا اللہ بس آج یہ بات سمجھ آ گئی ہے، راج تیرا تو رواج مدینے والے کا،
راج تیرا رواج کملی والے کا، راج تیرا رواج مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ والو ٹینشن ہے ہی کوئی نہیں، سکون ڈاٹ کا اللہ دے تب بھی راضی، اللہ لے تب بھی راضی۔ جب مرضی اس کی چلنی ہے، راج ہی اس کا ہے، تو پھر ٹینشن کس چیز کی؟ جب ٹینشن نہیں ہوگی تو برداشت ہی ختم نہیں ہوگی، تو ڈپریشن نہیں آئے گا، اور جب اللہ کا ذکر ہوگا تو اینزائٹی نہیں آئے گی، سٹریس نہیں آئے گا، تو ساری بیماریوں سے ہم کیا نکل آئیں گے؟ باہر۔ اور اب یہ ہے سوال اگلا، حضرت صاحب یہ ساری باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب جو کر بیٹھے، بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ تو تشخیص ہو گئی نا، جتنا بھی میں بول رہا ہوں آدھا پونا گھنٹہ، یہ تو ہوگی تشخیص۔ اب حضرت صاحب یہ جو سب کچھ ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ تو بھائی میں نے بتایا ہے کہ پہلے قبلہ درست کرو، پھر حضور کی اقتداء میں نماز کی نیت کرو، دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسرا کیا کرنا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے اللہ سارے مسائل سے نکال دے گا۔ اور اللہ کا ذکر کون سا کرنا ہے؟ یا اللہ یا سلام۔ اللہ رب العزت کے خالق کائنات کے دو نام بتا رہا ہوں، ایک ذاتی نام ہے، اس میں ذات جس کو کہتے ہیں یا اللہ، اور دوسرا کون سا بتا رہا ہوں؟ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ سلام کہتے ہیں سلامتی نازل کرنے والے کو، سلامتی دینے والے کو۔ تو اللہ بولو جب یہ یا اللہ یا سلاموں کا ذکر اتنا کرو گے، جس طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر یوں کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، جب دیوانوں کی طرح یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلاموں کا ذکر کرو گے، ذکر کر کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اسی پانی کے ساتھ نہائیں، اسی پانی سے کوئی دوائی کھاتے دوائی کھائیں، اللہ بولو 7 دن نہیں گزریں گے اللہ آپ کے حالات بھی بدل دے گا، اللہ آپ کی طبیعت کو بھی بدل دے گا۔ اور اس کا علاج، کیونکہ اصل تو اس کا علاج ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ، لیکن کیونکہ اس کی تعداد اس لیے مقرر کی جاتی ہے جو علاج شروع کرے ہمیں معلوم ہو کہ اس نے اتنا پڑھا تو یہ حالت ہوئی، اتنا پڑھا تو یہ حالت ہے، اس لیے کیا۔ تو شروع میں اپنے تمام مسائل کے لیے آپ جادو کے لیے آئے ہیں، آپ لا علاج بیماری کے لیے آئے ہیں، آپ روحانی بندش کے لیے آئے ہیں، بیٹی یا بیٹے کے رشتے کی بندش کی وجہ سے پریشان ہو کر آئے ہیں، کسی بھی مصیبت پریشانی کے وجہ سے آپ حضرات تشریف لے کر آئے ہیں، تو شروع میں آپ پڑھیں گے 1100 مرتبہ، 11 تسبیحاں آپ کریں گے، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ آدھے گھنٹے کا کام ہے، کتنی دیر کا؟ آدھے گھنٹے کا۔ پانی کی بوتل پاس رکھ لیں، پانی پہ دم کر کے وہ پانی پئیں، کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے 7 دن نہائیں بھی، انشاءاللہ اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ جب آپ کو یا اللہ یا سلاموں کے فیض و برکات ملیں گے، رحمت ملیں گی، برکتیں ہوں گی، پھر آپ کو اس کی چاٹ لگ جائے گی، مزہ آنا شروع ہو جائے گا، لذت آ جائے گی۔ پھر 1100 مرتبہ تو بیٹھ کے رات کو یا دن کو جس وقت بھی آپ نے پڑھ لیا، باقی پھر وضو بغیر وضو پڑھے کوئی قید نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی کوئی قید نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ عورتیں ہیں پاکی ناپاکی کی حالت ہے، مرد حضرات ہیں وضو بغیر وضو ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے کاروبار میں بیٹھ کے پڑھیں، اللہ کاروبار کی بندش کو دور کر دے گا۔ بیمار کے لیے پڑھیں گے، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ جادو میں پھنسے ہیں تو کیا ہے، جب اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی تجھے نقصان کون پہنچا سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ عمل ابتدا کہاں سے کریں گے؟ 1100، چاہے صبح کا وقت رکھ لیں بعد نماز فجر کا، یا آپ بعد نماز عشاء کا وقت رکھ لیں، جو ان سے بھی وقت آپ کو آسان ہے وہ وقت رکھ لیں۔ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے اور مسلسل پڑھنا ہے، ساری زندگی پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ نرمی سستی ہے تو میں نے ساری رعایتیں دی ہیں، بیمار ہیں لیٹ لیٹ کے پڑھ، لیٹے لیٹے پڑھ لو، گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی چلاتے پڑھیں، اسکول جاتے ہوئے پڑھیں، اسکول سے واپس آتے پڑھتے ہیں، دفتر جاتے پڑھیں، دفتر سے واپسی بھی پڑھیں، مسجد میں جاتے خانقاہ میں جاتے، کوئی قید ہی نہیں ہے، کوئی قید ہی نہیں ہے۔ اور جب آپ تندرست ہو جائیں، آپ کے مسائل حل ہو جائیں، بچیوں کے رشتے ہو جائیں، جادو ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، پھر جو بیٹھ کے 11 تسبیحاں کرنی ہے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کے صرف 111 بار ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، وہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا، کھلا ورد ویسے چلتا رہے گا۔ جب آپ کے سارے مسئلے جن مسائل کے لیے آپ آئے ہیں، جب وہ تمام مسائل اللہ رب العزت خیر سے حل کر دیتا ہے، پھر 11 تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر محض کتنا پڑھیں گے؟ 111 بار۔ باقی آپ چلتے پھرتے ورد کریں، کاؤنٹر پہ کریں، تسبیح پہ کریں، یا بغیر گنے کریں، ہر طرح آپ حضرات کو اجازت ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ سے انہوں نے بھی اجازت ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اپنے مبارک ناموں کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔